الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور جو احباب مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم تمام تر مشکلات پریشانیاں دور کرے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کی شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ پیارے دوستو، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جادوگر کا جادو آپ پر نہ چلے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب رب کریم اس سورت کو نازل فرماتے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر آیت کے ساتھ ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ کر رات کو سو جائے تو یہ رات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے خزائن میں سے ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رب کریم نے اس آیت کو جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کو تہجد کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کے فضائل اور اس کے برکات آپ سن لے، یقیناً آپ زندگی بھر اس وظیفے کو نہیں چھوڑو گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس وظیفے پر تا حیات اپنی پوری زندگی اس پر عمل کیا۔ ہمارے اکابرین، بڑے بزرگاں، اولیاء اور صلحاء بھی اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں اس میں سمیٹی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کے دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل اس کے سامنے چمٹ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار انسان کو بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر سننے میں یہی آتا ہے کہ بندے کی کاروبار ہوتی ہے اور کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، لیکن اچانک وہ رک جاتا ہے اور یک دم جو ہے وہ نقصان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یا بعض اوقات جاب بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یک دم اس کی ہاتھ سے جاب چلی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ کاروباری مسئلے مسائل اور اسی طرح جاب کے مشکلات بندے کو پنس لیتی ہے، یا اسی طرح بعض احباب جو ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، بہت کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کام نہیں ملتا، کبھی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھاتا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی غربت ہے، تنگ دستی ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، یا پہلے آپ بہت امیر تھے، آپ کے گھر میں بہت کھانے پینے کی اشیاء تھے، لیکن یک دم حالات بدل گئے، سب کچھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا، گھر چلے گئے، گاڑی بنگلے چلے گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی ان حالات سے دوچار ہے، آپ بھی ان مشکلات میں پھنس چکے ہیں، تو آئیے آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے سب سے جو بڑی بات ہے، رب کریم آپ کی بخشش کرے گا۔
کیونکہ ان میں کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو بندہ ان دعاؤں کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے، رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور رب کریم اس بندے کی بخشش کرتا ہے، اور رب کریم جو ہے اس پر ایسی مشکل اور ایسی تکلیف نہیں لے کر آئے گا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہو، آپ کا کوئی ایسا دشمن ہو جو آپ کو تکلیف دیتا ہو، آپ کو تنگ کرتا ہو، آپ کو پریشان کرتا ہو، لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس سے اپنی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم آپ کو آپ کے دشمن کی تمام تر شرور سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح رات کو پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو وغیرہ، تعویذ، گنڈا وغیرہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے انہوں نے آپ کو بھی باندھ کر رکھا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی باندھا ہوا ہے، آپ کی دولت، آپ کے رزق کے تمام تر معاشی حالات کو انہوں نے روکے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ آ چکے ہیں، تو پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل ہے، اگر آج سے آپ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو یقیناً آپ پر کسی بھی قسم کا جادو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم ناظرین، بعض دوست ایسے ہیں کہ دنیا کی ہر خواہش اس کے دل میں بسی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو من پسند بیوی بھی ملے، گاڑی بھی ملے، بنگلہ بھی ملے، اچھی نوکری بھی ملے، بے پناہ دولت بھی ملے، اور رزق بھی بے پناہ ملے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے ہر خزانے کی چابی ہے۔ آپ جس چیز کی تمنا رکھو گے، جس چیز کی آپ خواہش رکھو گے، انشاءاللہ اگر آپ کی خواہش جائز ہو تو انشاءاللہ رب کریم اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر اس وظیفے کے فضائل برکات میں آپ کو سنانا شروع ہو جاؤ تو یقیناً بہت بڑا وقت لگتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ میں رب کریم نے بڑی تاثیر اور برکات رکھی ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک سورت کے حوالے سے اور اس کی ایک دو آیت مبارکہ جو کہ بڑی فضیلت والے ہیں، اس کی ایک خاص تسبیح آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، جو آج کا وظیفہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا وظیفہ ہے، اور اس کی جو فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ محترم ناظرین، بزرگان دین اس کے مختلف طریقے بتاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ پر کسی نے جادو، جنات، ٹونا وغیرہ کر رکھا ہے، تو آپ نے اس خاص طریقے پر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ زندگی بھر کسی بھی قسم کی مشکل میں نہیں پھنسو گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو رب کریم آپ کو انشاءاللہ عطا کرے گا۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کھولنی ہے اور آپ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو کہ آپ کو تیسری پارے میں انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔
جب آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو نکال لیں تو قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد صرف یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نماز والا جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے افضل درود پاک بھی یہی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے ذہن میں اپنی مقصد کو، آپ جس مقصد کی خاطر اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، آپ دوستوں نے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے ان 2 آیت کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن کے اللہ رب العزت کی یہ 2 مبارک نام یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، محدثین نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں یہ اتنے طاقتور نام ہے، اگر آپ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم کا اپنا معمول بناؤ گے تو زندگی بھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کی مرادیں پوری ہوگی، آپ کی خواہشیں پوری ہوگی، مشکلات ختم ہوں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس کے پڑھنے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، یعنی آپ کی دعا کی قبولیت میں بڑا تاثیر رکھتی ہے۔ تو آپ نے 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے اپنی مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، آپ اپنی ضرورت کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح نہیں کرنی کہ جلدی جلدی آپ پڑھ کر آپ اٹھ جائیں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم کسی سے اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، لوگوں سے سفارش کرواتے ہیں کہ فلاں شخص سے میرا یہ کام ہے، یہ کر لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے سامنے جو ہے ہم عاجزی کے ساتھ جا کر اس کو سر یا جو بھی اس کا لقب ہو اس کو کہہ کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے بھی رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر رب کریم کی تعریف بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنی ضرورت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ کی تمام تر ضرورتوں، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گا۔ محترم ناظرین، اور سورہ بقرہ کی ایک دوسرا طریقہ جو ہے یہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، نظر بد کی وجہ سے بیمار پڑے ہے، یا کسی نے تعویذ کر رکھی ہے، یا جادو کے یا اسی طرح جنات کے اثرات ہے، اس کو معلوم ہے کہ شاید اسی وجہ سے میری یہ مسئلہ ہے، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، میرے گھر میں بے اتفاقی آ چکی ہے، بے برکتی آ چکی ہے، میری مال اور دولت جو ہے اس وجہ سے تباہ اور برباد اور ہلاک ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا رکا ہوا کاروبار چل پڑے گا، اور پہلے سے بھی انشاءاللہ زیادہ نفع کرے گا، اور آپ کے گھر سے تمام تر اثرات، تمام تر برے اثرات انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے ختم ہوں گے۔ اور اگر آپ پر خود بذات خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی رب کریم شفا عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ جو بندے کو ایک عام سی بیماری محسوس ہوتی ہے، لیکن اکثر جو ہے نظر بد یا اسی طرح جادو جنات کے ذریعے سے لوگ دوسرے شخص کو باندھ دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ حسد
بغض کی وجہ سے ہوتے ہیں، جلن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج سے یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ اپنے دشمن کے ہر شر سے آپ محفوظ رہو گے، اور کسی بھی چیز کی جادو یا نظر بد، جنات کے اثرات آپ پر نہیں چلے گا۔ پیارے دوستو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوستوں نے سورہ بقرہ آپ نے اس کو ایک مرتبہ مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ آپ کا تھوڑا وقت لگے گا، پونا گھنٹہ انشاءاللہ آپ کا لگے گا، لیکن اس ایک بار کے عمل سے آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا، جو تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ آپ خود اسی روز سے آپ محسوس کرو گے کہ کس طرح آپ کو شفا عطا ہوگی، کس طرح آپ کا کاروبار اسی دن سے چل پڑے گا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم ہونے لگے گی، اور انشاءاللہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ نے سورۃ البقرہ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم کی سورہ قلم کی آخری جو 3 آیتیں ہیں، فاجتباہ ربہ فجعلہ، یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ کر پانی پر دم کرنی ہے۔ تو اگر کسی شخص پر آپ کو اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کو اثرات نے گھیر رکھا ہے یا کسی کی نظر بد لگ چکی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو یہ پانی پلاؤ گے، اس پر دم کرو گے، تو انشاءاللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو شفا عطا کرے گا، اور ہر قسم کے اثرات اس سے ٹل جائے گی۔ محترم ناظرین، اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کے کاروبار اچھی طرح چلتے ہیں لیکن اچانک رک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ سورہ بقرہ کا یہ عمل کرو گے تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے تمام تر مسئلے مسائل، آپ کے کاروبار کے جتنی بھی رکاوٹیں ہو، بندشیں ہو، انشاءاللہ اسی روز سے ختم ہونے لگے گی۔ پیارے دوستو، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے مسئلے مسائل میں بھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جہاں شادی کے لیے اپنے گھر والے بھیج دیتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت شر سب کچھ ہے، لیکن کسی اثر کی وجہ سے وہ بند ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، جتنے بھی تعویذ یا نظر بد کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، جو کہ آپ کے شادی کے معاملے میں رکاوٹ بندش بن چکی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کرو گے اور اپنے گھر کے تمام تر دیواروں پر کونوں میں آپ اس پانی کو چھڑک دو گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی یہ رکاوٹیں بھی، اس برے اثرات، جتنے بھی برے اثرات ہو، وہ بھی ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ کے اولاد کے مسئلے مسائل ہیں اور آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی، اکثر یہی سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کی اولاد بن کر رکھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں اس چیز کی عادت اب ہو چکی ہے کہ اگر خود اولاد نہیں یا کسی سے کوئی معاملہ ہے، مشکل ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو اگر کوئی طاقت نہ ہو تو ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آج سے آپ اپنے گھر میں صرف یہ چھوٹا سا معمول بنا لے تو انشاءاللہ ان تمام تر برے اثرات سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو اس سورت کے چند ایسے فضائل بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے انشاءاللہ آپ کو اور بھی مزید یقین اور پختگی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو اور سچے دل کے ساتھ اس تسبیح کے معمول بنا لو گے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ محترم ناظرین، امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے،
مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ پیارے دوستو، سنام اور ذروہ سے کیا مطلب ہے؟ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سورت کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی، جس کا وظیفہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہے، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ پیش کیے۔ تو آج سے آپ بھی اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ کے حساب سے آپ جو ہے اپنا معمول بنا کر اس آیت مبارکہ کا ورد کریں۔ صبح و شام آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، آپ اس کے لیے سورہ بقرہ کی جو طریقہ آخری 2 آیات کا بتا دیا تو آپ اس کو پڑھ لیں اور اس اسم اعظم کو پڑھا کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی جادو، جنات، نظر بد کے مسئلے مسائل ہے، اثرات ہے، تو آپ اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور طریقہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ اور اگر آپ کے کاروبار کے مسئلے مسائل ہے، شادی کے ہے، تو اس کے لیے بھی پانی کا جو طریقہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، آپ اس پانی کو کاروبار کی جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کاروباری مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔